آج تک لونگ کے دانوں پر آپ نے بہت سے اعمال کیے ہوں گے، لیکن بہت سی تسبیحات پڑھی ہوں گی، بہت سے وظائف پڑھے ہوں گے میرے بھائیوں میری بہنوں، لیکن آج لونگ کے دانے پر یا ربنا کا اور سورہ کوثر کا ایک ایسا کامل وظیفہ، ایک ایسا مجرب وظیفہ، ایک ایسا طاقتور وظیفہ آپ کی خدمت کرنے جا رہا ہوں، جسے کرنے کے بعد اگر کوئی فقیر بھی ہے تو بادشاہ ہو جائے گا۔ ایک لونگ کا دانہ مقناطیس کی طرح رزق اور دولت کھینچ کر لائے گا۔ آپ کے گھر میں رحمت و برکتوں کی چھم چھم برسات ہو جائے گی۔ ایک لونگ کا دانہ آپ کی تقدیر کو بدل کر رکھ دے گا۔ اللہ والو، یہ لونگ بہت سی بیماریوں کے لیے شفا کے طور پر استعمال ہوتا ہے، کھانے کی لذت کو بڑھانے کے لیے، کھانے میں خوشبو کے لیے استعمال ہوتا ہے، دانتوں کی مضبوطی کے لیے استعمال ہوتا ہے، مردانہ کمزوری کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جہاں لونگ کے اتنے فائدے ہیں لیکن لوگ اس کی روحانیت کو نہیں جانتے۔ آج تک آپ نے لونگ کو صرف اپنے جسمانی اور کھانے کی لذت تک استعمال کیا ہوگا، لیکن آج لونگ کے دانے پر ایک ایسا کامل وظیفہ بتانے جا رہا ہوں کہ یہ لونگ کا دانہ مقناطیس کی طرح ہر شے آپ کی طرف لے آئے گا۔ آپ بے گھر ہیں، کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، آپ کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، تو یا ربنا کا ایک لونگ کے دانے پر پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ کی ذات جب دینے پر آتی ہے تو فقیروں کو بادشاہ بنا دیتی ہے، جب دینے پر آتی ہے تو بے گھروں کو گھر دیتی ہے۔ لونگ کے دانے پر اتنا طاقتور عمل بتاؤں گا کہ کرنے کے بعد پڑھنے والا خود حیران ہو جاتا ہے کہ اتنا رزق، اتنی دولت، اتنی کامیابی کہاں کہاں سے آ رہی ہے۔ اللہ والو، آج ایک لونگ کے دانے پر یہ چھوٹا سا وظیفہ جسے اللہ والوں کے طریقے سے بتاؤں گا، لوگ کہتے ہیں کہ لونگ کے دانے پر اول آخر یہ پڑھو، آپ کا کام ہو جائے گا۔ ایسے جان چھڑانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ لوگ پریشان ہیں، لوگ تنگ دست ہیں۔ اب ہم نے اگر اچھے طریقے سے وظائف نہ بتائے، لوگوں کو سینے کے راز نہ بتائے، تو لوگوں کا روحانیت سے ایمان اٹھ جائے گا۔ میرا مقصد آپ کو روحانیت کے وہ کامل اعمال بتانا ہے جسے کرنا آپ نے شفا رب کی طرف سے ہے۔ رب جو ہے رزق کی طرف سے، ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، رب کی طرف سے رزق، کامیابی رب کی طرف سے ہے۔ اب اگر کوئی اس کامل وظیفے کو پڑھتا بھی نہیں ہے تو پھر اپنے پیروں پر کھلاڑی خود مارے گا۔ میں نے اپنا حق ادا کر دیا ہے۔ آپ میں سے بے اولادوں کے لیے یہ وظیفہ بہت فائدہ مند ہے۔ اولاد جس کی نہ ہوتی ہو، ایک لونگ کے دانے پر یا ربنا کا یہ عمل پڑھنے کی دیر ہے۔ اولاد کا انشاءاللہ بے اولادی کا سرے سے خاتمہ ہو جائے گا۔ نافرمان اولاد کے لیے، بگڑے شوہر کے لیے یہ وظیفہ بہت فائدہ مند ہے۔ جس گھر میں نحوستیں ہیں، جس گھر سے پریشانیاں، گھر سے مصیبتیں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، جس گھر سے بیماریاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، یا ربنا ایک لونگ پر پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ اللہ تمام نحوستیں، تمام بیماریاں، تمام پریشانیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ آج اگر کوئی نیا گھر چاہتا ہے، گھر مانگ لے، گاڑی چاہتا ہے، گاڑی مانگ لے، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے لونگ کے دانے کا یہ خاص وظیفہ بہت فائدہ مند ہے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو سمجھتے ہیں کہ وہ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے، جو تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے جان چھڑا کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں۔ ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانا پڑے۔ تو ایک لونگ کے دانے پر یا ربنا کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ اللہ رزق اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ کی سوچ بھی نہیں ہو جائے گی۔ میرا رب بڑا رحمان ہے، بڑا کریم ہے۔ جب دینے پر آتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا کر دیتا ہے۔ آج تک آپ جس نوکری کے لیے پریشان رہے ہیں، جس نوکری کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا چکے ہیں، ایک لونگ کے دانے پر یا غنیوں کا
اور یا ربنا کا عمل پڑھنے سے وہ نوکری خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ بیٹی اپنے رشتوں کے لیے یہ وظیفہ پڑھ سکتی ہے۔ بعض اوقات رشتوں میں تاخیر ہو جاتی ہے، بندش ہو جاتی ہے، رشتہ ہوتا نہیں، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، لیکن آج ایک لونگ کے دانے پر یہ کامل وظیفہ کرنے کے بعد آپ خود دعائیں دیں گے کہ واقعی لونگ میں اتنی طاقت ہے کہ آپ کی مصیبتیں، آپ کی پریشانیاں سرے سے ختم ہو جائیں گی۔ اسی طرح آپ میں سے بہت سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ دن رات محنت کے باوجود کامیابی مقدر نہیں ہو رہی، کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، ایک مصیبت ختم نہیں ہوتی، دوسری آپ پہنچتی ہے، لیکن اللہ کا رحمان، اللہ کا کرم اتنا عظیم ہے کہ آپ جب اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ وجود ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، تو وہ رب کسی کا محتاج نہیں چھوڑتا۔ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابی، یہ شہرت، ہر شے خود چل کر آتی ہے۔ آج رب کریم سے مانگنا چاہتے ہو، آج لوگ کے دانے پر خاص وظیفہ آپ نے بتائے گئے طریقے سے کرنا ہے، اور اس عمل کی تاثیر اور طاقت اتنی زیادہ ہے کہ زندگی میں صرف ایک بار اس عمل کو کرنے کی دیر ہے، پوری زندگی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ لونگ والا شرطیہ عمل ہے کہ آپ نے لونگ کے دانے پر اس کامل وظیفے کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے سے کرنا ہے۔ آپ نے اس لونگ کے دانے پر عمل کرنے کے بعد اس لونگ کی حفاظت کرنی ہے۔ جب تک یہ لونگ کا دانہ آپ کے پاس حفاظت سے محجود رہے گا، دنیا کی کوئی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ اگر آپ ویڈیو کو اسکپ یا کاٹ کر دیکھیں گے، اپنی منمانی سے وظیفہ پڑھیں گے، پھر وظیفے کی کوئی خاص بات، عمل کا کوئی حصہ چھوٹ جائے تو پھر وظیفے کی تاثیر و طاقت ختم ہو جاتی ہے، پھر وظیفوں کا فائدہ بالکل نہیں ہوتا۔ اگر آپ واقعی اپنی پریشانیوں سے تھک چکے ہیں، مجبور ہو چکے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے، تو ایک لونگ کے دانے پر یا ربنا کا یہ خاص وظیفہ صرف ایک بار کرنے کے بعد دنیا کی ہر شے آپ کے قدموں میں ہوگی۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے، کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ آج وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اس کامل وظیفے کے بعد یہ لونگ کا دانہ مقناطیس بن جاتا ہے۔ آپ اللہ کریم سے جو بھی مانگتے ہیں، ہر شے خود چل کر آتی ہے۔ آپ اللہ کریم سے جو بھی مانگتے ہیں وہ آپ کے مقدر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ بے گھروں کو گھر مل جائے گا، بے اولادوں کو نرینہ اولاد مل جائے گی، مقروضوں کے قرض ادا ہو جائیں گے۔ قرض اتنا کہ لوگ گھر میں آتے ہیں، ذلیل و رسوا کرتے ہیں، بہن بھائی دوست یار چھوڑ چکے ہیں، لوگ فون پر گالیاں دیتے ہیں۔ ایسے قرض کے دلدل سے نکلنے کے لیے تنہائی میں بیٹھ کر ایک لونگ کے دانے پر یہ خاص عمل کریں۔ انشاءاللہ آپ دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا ہے۔ بغیر وقت ضائع کیے آئیں آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، کسی بھی حاجت کے لیے کر سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ اجازت کے ساتھ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ آپ چاہیں صبح فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ ایک لونگ کا دانہ، ثابت لونگ کا دانہ لینا ہے۔ لونگ کا دانہ صاف ستھرا ہو، لونگ کا دانہ ٹوٹا ہوا نہ ہو۔ ایک ثابت لونگ کا دانہ لے کر قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ نماز والا درود پاک پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، صرف 3 بار۔ اس سے پہلے جو لوگ درود پاک کی اجتماعی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، 10 بار درود پاک پڑھ کر کمنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھیں۔ روزانہ لاکھوں لوگ درود پاک کی محفل میں شرکت کرتے ہیں۔ ان میں سے کون اللہ کا ولی ہے، کون نیک بندہ ہے جس کی برکت و فضیلت سے
اللہ آپ کی میری ہم سب کی نیک جائز حاجتوں کو پورا فرمائے۔ اس لیے درود پاک کی محفل میں ضرور شامل ہوا کریں۔ اب آپ نے ایک لونگ کا دانہ سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے باوضو مصلی پر بیٹھ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ پڑھنا صرف 3 بار ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے آپ لوگ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے، کسی نہ کسی حاجت کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے، کسی نہ کسی مصیبت پریشانی سے نجات کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے۔ آپ نے صرف نیت کرنی ہے۔ گر چاہے لونگ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آپ لوگ اپنے سیدھے ہاتھ میں پکڑ لیں اور جو چاہیے، گاڑی مانگ لو، دولت مانگ لو، شہرت مانگ لو، کسی کو قابو میں کرنا ہو، کسی کی زبان بندی کرنی ہے، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنی ہے، آپ اللہ کریم سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر بھی لکھوانا چاہتے ہیں تو صرف نیت کریں، ٹوٹی پھوٹی نیت کریں، جو نیت کرنی ہو کریں کہ اللہ کریم کرس سے نجات چاہتا ہوں، میری پریشانیاں ختم ہو جائیں، میری بیماریاں ختم ہو جائیں۔ اپنے الفاظ میں، اپنے انداز میں نیت کریں۔ ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں نیت کرنے کے بعد، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آغاز کریں اس عمل کا۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے سے دیکھیں تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کے نام سے جو کام شروع کرتے ہیں اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے سے دل ہی دل میں آپ نے اپنے مقصد کے لیے، اپنے حاجت کے لیے اللہ کریم سے مانگتے چلے جائیں، اور زبان پر یا ربنا کا وظیفہ شروع کریں۔ اللہ والے، یہ لونگ کے دانے پر یا ربنا کا وظیفہ اتنا تاثیر اور طاقت والا ہے، اسے پڑھنے کے بعد چند گھنٹے اور چند مہینے انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ کامل وظیفہ پڑھنے والا چند سیکنڈ میں نتیجہ اسے مل جاتا ہے۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا کو آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر یہ تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 11 بار پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یا ربنا کا لفظی معنی ہے کہ اے میرے رب۔ جب آپ یا ربنا یا ربنا یا ربنا پڑھ کر اللہ کو پکارتے ہیں، اے میرے رب، اے میرے رب کہہ کر پکارتے ہیں، تو اللہ کی ذات آپ پر رحمتیں برکتیں برساتی ہے۔ اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اللہ آپ کی مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے۔ اللہ آپ کی مشکلات کو ہٹا دیتا ہے۔ یا ربنا پڑھنے والے پر اللہ کو اتنا پیار آتا ہے کہ اللہ اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ یا ربنا پڑھنے والا اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ یہ وہ کامل اعمال ہے جو آج تک نہ ہی کسی نے بتایا ہے، نہ ہی کوئی بتائے گا۔ آپ نے یا ربنا کو 11 بار پڑھنا ہے۔ یا ربنا 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 یا ربنا۔ میں نے آپ کے سامنے پڑھا، کتنا کہ وقت لگا، آپ نے 11 بار یا ربنا پڑھ کر اللہ کو راضی کر لیا، اللہ کے دوست بن گئے، اللہ کے قریب ہو گئے۔ اب ایک لونگ کے دانے پر 11 بار یا ربنا پڑھ کر پھونک مار دیجئے۔ اب یا ربنا پڑھ کر اللہ کو راضی کرنے کے بعد اب اللہ سے خزانے لوٹنے کا وقت ہے۔ اب اللہ سے اپنی حاجت پوری کروانے کا وقت ہے۔ اب اللہ سے اپنی مشکلات ختم کروانے کا وقت ہے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ اصل کمال یا ربنا کا ہے، کیونکہ یا ربنا پڑھ کر آپ نے جب اللہ کو راضی کر لیا، اللہ کو منا لیا، اللہ کے دوست بن گئے، اب آپ نے اللہ سے جو مانگیں گے آپ کو مل جائے گا۔ یہی وہ سینے کا راز لوگ بتانا پسند نہیں کرتے۔ انشاءاللہ آج اس کامل وظیفے کو کامل طریقے سے کرنے کے بعد آپ دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا ہے۔ اب آپ نے یا ربنا پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ سورہ کوثر جسے رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے، سورہ کوثر جسے تمام بیماریوں کا حل کہا جاتا ہے، جسے تمام بندشوں کا توڑ کہا جاتا ہے، جسے تمام کی تمام مکروز سے یعنی کرس سے نجات کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر الحمدللہ ہر کسی کو آتی ہے۔
سورہ کوثر الحمدللہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ آپ کے گھر کے حالات بدل رہے ہیں، آپ کے گھر سے نحوستیں ختم ہو رہی ہیں، آپ کا بند کاروبار چل پڑے گا، آپ کے بیڑے پار ہو جائیں گے۔ صرف سورہ کوثر کو پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو محبت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کو پڑھتے چلے جائیں، دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے جائیں۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورہ کوثر کو پڑھ کر دائیں کندھے پر نظر مارے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، پڑھ کر بائیں کندھے پر نظر مارے۔ اس طرح دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے جائیں اور زبان پر سورہ کوثر پڑھتے چلے جائیں۔ دونوں کندھوں پر فرشتے موجود، ایک پر نیکی کا فرشتہ جو نیکیاں لکھتا ہے، ایک پر بدی کا فرشتہ جو گناہوں کو لکھتا ہے۔ جب یہ نیکی اور بدی کے فرشتے اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، اللہ کو بتاتے ہیں کہ آج تیرے بندے نے تجھے سورہ کوثر کو پڑھ کر یاد کیا، آج تیرے بندے نے تجھے یا ربنا کہہ کر محبت سے مخاطب کیا۔ اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کرو۔ سورہ کوثر ایک نہر ہے جو جنت میں موجود ہے، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر جس طرح آپ کو آسانی لگے 100 بار پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر یعنی اللہ کے حبیب کو مشکلات سے نکالنے والی صورت ہے، اللہ کے حبیب سے آزمائش پریشانیاں ختم کرنے والی صورت ہے۔ جو صورت اللہ کے حبیب پر، اللہ کے حبیب کی مشکلات مشکل وقت پر نازل ہوئی، اس صورت کو پڑھنے والا کبھی کسی مشکل میں نہیں رہتا، ہر پریشانی سے نکل جاتا ہے، ہر مصیبت سے نکل جاتا ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو 100 بار پڑھنا ہے، ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھیں، مرضی آپ کی ہے، لیکن غلطی کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ بعض اوقات انسان جلد بازی میں غلطی کوتاہی لاپرواہی سے ایک کم زیادہ پڑ جاتا ہے، اس سے وظیفے کی تاثیر اور طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے جتنا پڑھیں محبت سے پڑھیں، عقیدت سے پڑھیں، یقین کامل سے پڑھیں، ہو سکے تو ڈیجیٹل تسبیح کا استعمال کریں جس پر نمبرنگ آتی ہے، اس پر غلطی کوتاہی کی گنجائش کم ہو جاتی ہے۔ 100 بار مکمل سورہ کوثر پڑھنے کے بعد ایک لونگ کے دانے پر پھونک مار دیں، اور اللہ والے فرماتے ہیں کہ 100 بار سورہ کوثر پڑھتے دوران آپ اللہ کریم سے جو مانگتے چلے جاتے ہیں آپ کو 100% گارنٹی کے ساتھ مل جاتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ایک سورہ کوثر کی ایک تسبیح پڑھتے دوران آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ اس لیے ایک تسبیح سورہ کوثر کی پڑھتے دوران اللہ کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، ایک تسبیح پڑھتے دوران اللہ سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، اللہ سے وہ مانگیے گا جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام ہو ہی نہیں سکتا۔ میرا رب اتنا عظیم ہے کہ جب دینے پر آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ آپ نے ایک تسبیح سورہ کوثر کی پڑھنے کے بعد لونگ کے دانے پر پھونک مارنی ہے اور ایک بار کمنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھیں، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے الحمدللہ لکھ کر کہ اللہ نے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کے لیے چنا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ لونگ کے دانے پر کامل وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہر کسی کو نہیں ہوتی، یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوتی ہے جسے اللہ چن لیتا ہے، جس کے حالات کو بدلنا چاہتا ہے، جس کے بیڑے پار کروانا چاہتا ہے، صرف اسی کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے۔ اگر آپ کو توفیق اللہ نے توفیق کے لیے چن لیا ہے تو ایک بار کمنٹ سیکشن میں الحمدللہ لازمی لکھیے گا۔ اب آپ نے سورہ کوثر پڑھنے کے بعد تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، یہ اللہ کے 2 صفاتی ناموں کا عمل ہے۔ یہ میرے عمل بتاتے ہی بہت سے اللہ والے جان جائیں گے کہ
کہ اس بندے نے خالص نیت کے ساتھ یہ کامل وظیفہ بتایا ہے۔ اب ہر کوئی چاہتا ہے کہ سورہ کوثر کو پڑھ کر مشکلات ختم ہونے کے بعد اللہ جھولیاں بھر دے، اللہ نسلیں آباد کر دے، اللہ رزق اور دولت کی ریل پیل کر دے، اللہ ایک نئی زندگی۔ یہ اللہ کریم کے 2 صفاتی نام ہے جسے پڑھتے ساتھ ہی اللہ غنی کر دیتا ہے، اللہ مالا مال کر دیتا ہے، اللہ رزق اور دولت کے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ رحمت و برکتوں کی فراوانی کر دیتا ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں چھوڑتا، رحمت برکتیں چھماچم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ نے آخر میں یا غنیو یا مغنیو کو پڑھنا ہے۔ یہ اللہ کریم کے 2 صفاتی نام ہیں۔ یا غنیو یا مغنیو ملا کر پڑھا 1 بار ہوا، یا غنیو یا مغنیو ملا کر پڑھا 2 بار ہوا، یا غنیو یا مغنیو ملا کر پڑھا 3 بار ہوا۔ بس 11 بار یا غنیو یا مغنیو پڑھنے کی دیر ہے۔ رب کریم کی قسم، رب کعبہ کی قسم، اللہ ان 2 ناموں کی فضیل و برکت سے ایسا غنی کرتا ہے، ایسا رزق اور دولت سے مالا مال کرتا ہے کہ پڑھنے والا حیران ہو جاتا ہے۔ پہلے پڑھا ہوتا تو آج در بدر کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑتی، آج لوگوں کے تانے نہ سننے پڑتے، آج لوگوں کی محتاجیاں برداشت نہ کرنی پڑتی۔ آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا غنیو یا مغنیو پڑھنے میں کتنا کوئی وقت لگتا ہے؟ صرف 11 بار یا غنیو یا مغنیو پڑھنے سے اگر آپ کی راستے کھل جاتے ہیں، آپ کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، آپ کو رحمت و برکتوں سے آپ مالا مال کر دی جاتے ہیں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ اللہ والو، یا غنیو یا مغنیو کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھیے گا جتنا آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ وظیفہ مکمل ہو چکا ہے۔ اس عمل کی اجازت ہر کسی کو ہے۔ صرف 1 بار ویڈیو کو لائک کرنا ہے، 3 افراد کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کرنا ہے۔ اگر آپ کے شیئر کرنے سے یہ وظیفہ کسی ضرورت مند تک چلا جاتا ہے، کسی حاجت روا تک چلا جاتا ہے، تو اللہ آپ کو، ہم سب کو اجر عظیم، خیر کثیر عطا فرمائیں گے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد آپ نے لونگ کے دانے کا کیا کرنا ہے؟ یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ اب آپ نے اگر تو کسی کو قابو میں کرنے کے لیے، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے، کسی کو مٹھی میں کرنے کے لیے، ساس بہو میں بیوی یا کسی بھی نافرمان اولاد کو قابو میں کرنے کے لیے وظیفہ پڑھا، تو یہ لونگ کا دانہ ساری رات پانی میں بھگو کر وہ پانی کسی بھی طریقے سے اس شخص کو پلا دینا ہے جسے آپ قابو میں کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ شوہر ہے، اولاد ہے، کوئی غیر ہے، میاں بیوی ہے، ساس بہو ہے۔ اگر آپ رزق، دولت، شہرت یا کاروبار میں ترقی کے لیے، اپنے گھر کے حالات کو بدلنے کے لیے، فکر و فاقے سے نجات کے لیے، ایک نئی زندگی کے آغاز کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، تو یہ لونگ کا دانہ کسی کاغذ یا شاپر میں لپیٹ کر اپنے پرس میں رکھ دیں۔ عورتیں اپنے بٹوے میں یا گھر کے کسی لوکر میں جہاں آپ اپنی قیمتی اشیاء، پیسے، زیورات رکھتے ہیں، رکھ دیں۔ جب تک یہ لونگ کا دانہ آپ کے پاس موجود رہے گا، دنیا کی کوئی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو نہیں چھین سکتی۔ دعا ہے کہ میرا سننا، آپ کا سنانا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ حافظ۔